السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ بے معنی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرائی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اس بات کے اوپر قائم ہیں۔ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ تیسرے فریق سے وفاقی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ کروا لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ یہ قائم رہے گا، 5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بیان دینے اور پھر اس پر قائم رہنے کی ضرورت کیوں ہے، اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ جب وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کی خبریں جو ہیں وہ عام ہیں، اس میں جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کی کارکردگی جو ہے اس کی کسی تیسرے فریق سے جانچ کروائی جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے رہنما نہیر بخاری نے اپنی آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات پر انہوں نے دھاندلی کے الزامات تو لگائے، لیکن اس تلخی تک نہیں گئے جو گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان دیکھنے میں آ رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے لیڈ کر رہی تھی۔ الٹیمیٹم سے الٹی گنتی تک کا جو سفر پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا، اور یہاں تک بات گئی کہ ہم یہ دیکھیں گے، اور یہ بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہی کہ ورکرز کے قاتل کے ساتھ کہاں تک چلنا ہے۔ لیکن دکھائی ایسا دیتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں چونکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس لیے وہ کوئی ایسی بات کرنے کے لیے اب آمادہ دکھائی نہیں دیتے کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ سے فاصلہ اختیار کر رہی ہے، یا الٹی گنتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ محض مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بینیفیشری نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ فارم 47 کی جو ہے یہ حکومت بنی ہے، تو جو پارلیمنٹ بھی وجود میں آئی ہے وہ اسی فارم 47 کے تحت ہی پھر آئی ہے، اور آئینی عہدے جو ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے ہی عمل میں لائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ کس حد تک جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ شکایات پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں، خاص طور پہ صدر پاکستان آصف زرداری نے جو ججوں کی تعیناتی کی سمری روکی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ دعوت جو ہے وہ دہرائی گئی ہے۔ 27 سپتمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر ہے جو ان کی یلغار ہے اس کا اعلان انہوں نے کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ 27 ستمبر ابھی بہت دور ہے، اور اس وقت تک کیا صورتحال ہوتی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ نئے صوبوں کا سلسلہ، پہلے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں اس کی مخالفت کر رہے تھے، اب دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے صوبے بنتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی۔ درانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے آزاد کشمیر کو لے کے انتخابات کو لے کے اتنی حساس ہوئی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو بڑی تقویت دی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا تمبو فارم 47 کے بمبو پر کھڑا ہے،
لیکن ان کے آئینی عہدے جو ہیں اس کا تمبو بھی تو اسی بمبو پر کھڑا ہے. تو یہ کچھ سنجیدگی ہے الٹی گنتی؟ کیا یہ کوئی وڈرا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال کیا، یا یہ ایسے ہی ہے بس 10 اگست گزرنے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کی حد تک تو ذہنی پسماندگی نظر آتی ہے، اور اگر آپ نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایسی ٹائم فش قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. کاپی رائٹر نے لکھ دی ہے، اس بیچارے نے دے دی ہے. doesn't mean anything, doesn't matter anymore. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی بانس پہ لٹکے ہوئے نہیں، بلکہ ایک ہی رسے سے لٹکے ہوئی دو لاشیں ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کہنا، بس ٹھیک ہے باتیں کرنے کے لیے. دیکھیں جی، اب کشمیر کے عوام کے ووٹ کے حق مانگنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. وہ جی ہم گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں. اور بھی تمہاری اپنے علاقوں میں کیا سروسز ہیں، تم نے پاکستان کو کیا دیا ہے پچھلے 54 سال میں. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام ہی بیٹھ گیا ہے. محسن نقوی وسل بلو کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری حقائق ہیں نا. تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ ایسے ان کے بیانوں کو ڈسکس کیا. لیکن یہ آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو وسل بلو کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ نظام جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے. یہ نظام بیٹھ چکا ہے یا جسے کہتے ہیں نظام کو چلانے والے بیٹھ چکے ہیں؟ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام کے بارے میں میرا چونکہ بہت زیادہ اس پہ تحقیق ہے، بعض باتیں میں وقت سے پہلے نہیں کہتا لیکن آپ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ نظام بنیادی طور پر لنگڑا نظام، اپاہج نظام ہے. ایون آئین کو بھی اپاہج کر دیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ حکومتی نظام کے 2 پلرز ہوتے ہیں، ایک حکمران ہوتے ہیں، ایک عوام ہوتے ہیں. اس میں حکمران ہی حکمران ہے، عوام تو ہے ہی نہیں. نہ عوام کو کسی قسم کی اتھارٹی ہے، نہ عوام کو کسی قسم کی فائنینشیل ریسورس اتھارٹی ہے، نہ عوام کو بنیادی انسانی حقوق کی اتھارٹی ہے، نہ عوام کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے، حتیٰ کہ ان کو ووٹ کی بھی اتھارٹی نہیں. تو یہ جو نظام ہے جس کے اندر عوام کی گورننس کا کوئی ایریا نہیں ہے، عوام کی اتھارٹی کا کوئی ایریا نہیں ہے، تمام اتھارٹی جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے. وہ چلان کا بھی بجٹ بنا دیتے ہیں کہ جی اتنے ارب کے چلان کرنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پوری قوم چلان ہوئی. جرم کرنا جو ہے اس کے بھی شیڈیولنگ کر دی ہے عوام. لیکن درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا محسن نقوی صاحب کے بیان کو پھر دوبارہ ان کا جو بیان ہے کہ میں اس پہ قائم ہوں، یہ میں نے 80 سال کی بات کی ہے کہ نظام جو ہے خراب ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے لیے سوالیہ نشان اٹھے ہیں جہاں پر اٹھنے چاہیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 54 سال سے یہ 2 خاندان حکمران چلے آ رہے ہیں. یہ ہر دفعہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتے تھے. 2009 کے بعد یہ انہوں نے 3 لیگ شروع کر دی ہے ریس. تو ان کی 3 ٹانگیں آپس میں بندھی ہوئی ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں تو یہ بالکل ہی ایکسپوز ہو گئے، بادشاہ ننگا ہو. اب جو ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا، اقتدار انہوں نے پھر بھی لے لیا. اقتدار لینے کے بعد انہوں نے ڈیلیور بھی نہیں کیا. ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے جنہوں نے اقتدار دیا وہ بھی ان سے تنگ ہو گئے، اور ڈیلیور نہ کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا. جب پاکستان کو کامیابیاں دلائیں پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کے اداروں نے، اور پاکستان نے مارکہ حق جیتا اور پوری دنیا کے اندر مارکہ امن کے اندر ایک کردار ادا کیا، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے عوام کے اوپر مارکہ ظلم شروع کر دیا. پیٹرول کو انہوں نے عوام کے خلاف ہتھیار بنا لیا، بجلی کو ہتھیار بنا لیا، گیس کو ہتھیار بنا لیا. حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ حکومت کو جن چیزوں کی وجہ جن بات ایشوز کے اوپر مارکہ حق اور مارکہ امن میں ایج ملا تھا حکومت کو، اسی ایج کو انہوں نے عوام کے خلاف جو ہے اس طرح استعمال کیا. لیکن محمد علی درانی صاحب علاج کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ایسے دکھائی دیتا ہے
کہ مفادات کے باعث سب کی ایک ایک ٹانگ ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں جناب، یہ بات آپ کی میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ اس وقت سب کی ایک ایک ٹانگ جو ہے ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے، اس لیے میں ان کی کسی سٹیٹمنٹ کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پہ بات کی جائے۔ اب مسئلہ ہے حل کا اور پرابلم۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں اور انہوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے، نظام پہیا جو ہے دو پہیوں کے اوپر، دو پہیوں والی گاڑی ایک پہیے پہ چل، دوسری بات ہے دو ٹانگوں والا جو نظام ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، اور دوسری ٹانگ انہوں نے کاٹ کے جو ہے پھینک دی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی اتھارٹی ملے یا کوئی کسی قسم کا انہیں احترام ملے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پچھلے 54 سال سے نہ کبھی بلدیاتی ادارے بنائے ہیں، نہ انہوں نے پچھلے 2009 سے NFC ایوارڈ کا جو شیئر بڑھایا تھا، پرانا شیئر نہیں دیتے تھے، بڑھا ہوا شیئر بھی کبھی عوام کو انہوں نے نہیں دیا۔ کسی قسم کا ان کا کوئی حق جو ہے وہ تسلیم کر۔ اب اس کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ یا تو آپ دوسری ٹانگ پہ وزن ڈالیں، آپ اس لنگڑے نظام کو فارغ کریں۔ میں نے تو یہ مثال دی بھی ہے کہ اس عوام کی اس وقت تمام تر نفرت جو ہے وہ کسی سے محبت نہیں ہے، وہ ان حکمرانوں سے نفرت ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے۔ ان کو آپ فارغ کریں گے پہلی قسم میں، تو عوام میں امید پیدا ہوگی کہ اب اس آسیب سے ہم آزاد ہو گئے تو اب ہمارے لیے کوئی امکانات پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو ضرورت ہے وہ، میں تو اس چیز پہ دیکھیں 2008 سے آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور 1995 سے میں نے بلدیاتی اداروں پہ کام کیا تھا۔ تو اب میرا اس وقت یہ ماننا ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنے کے ساتھ آپ ملک میں بلدیاتی ادارے، قومی صوبائی حکومتیں اور قومی اور نیشنل اور قومی حکومت، مطلب پاکستان کی حکومت، صوبوں کی حکومت اور بلدیاتی حکومتیں جو ہیں، ان کو ایک ہی قانون کے تحت ایک ہی وقت اور ایک ہی مدت کے لیے ان کے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ کہ میں اس طرف آتا ہوں دورانی صاحب، میں اس طرف آنا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ نئے صوبوں کی بحث جو ہے وہ چل نکلی ہے؟ کیا نئے صوبے جو ہیں وہ ضروری ہیں، یا یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ 2002 کا جو پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام تھا وہ ایک جسے کہتے ہیں بہترین شکل تھی بلدیاتی نظام کی؟ یقیناً کچھ عدل بدل ہو سکتا ہے، اس کا نفاذ جو ہے وہ مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتا ہے، اور لیکن جو بیلنس آف پاور ہے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو بلدیاتی نظام اس وقت تھا اس میں بھی کچھ خامیاں تھیں۔ دیکھیں، نظام یا ہوتا ہے جو بھی، وہ مسلسل امپروومنٹ مانگتا ہے۔ اس وقت اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ مختلف مدت کے لیے تھا، 4 سال کے لیے بلدیاتی تھا اور 5 سال کے لیے حکومت اور صوبائی تھی، اور بلدیاتی کو پوری پروٹیکشن نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے۔ اب انڈیا کا ماڈل دیکھنے کے بعد اور دنیا بھر کے ماڈل دیکھنے کے بعد اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی اداروں کو بھی اسی طرح پروٹیکشن دی جائے جیسی صوبائی حکومتوں، جیسے صوبائی حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح بلدیاتی اداروں کو بھی کوئی ختم نہ کر سکے۔ اور قومی حکومت، نیشنل جو ہوتی ہے گورنمنٹ، اس کے لیے تو یہی تقاضا ہے، اور ان تینوں کی مدت بھی ایک ہی ہو، اور ان تینوں کا طریقہ انتخاب اور ان تینوں کا تحفظ اور آئینی پروٹیکشن بھی ایک ہو۔ یہ تو پہلا تقاضا ہے نظام میں عوام کی شراکت کا۔ اب آ جائیں آپ سسٹم کی امپروومنٹ کا۔ آپ کا جو موجودہ صوبائی نظام ہے وہ 2012 میں عوام کی مرضی سے اس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ آیا تھا، اور میں خود اس مطالبے کا محرک تھا کہ جی بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبہ اور ہزارہ صوبہ فوری طور پہ قائم کیے جائیں، اور اس کے لیے دونوں صوبائی حکومتوں نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیے جو بائنڈنگ تھی پاکستان نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر، جنہیں انہوں نے فراڈ کر کے اس کو ابھی تک روکا ہوا ہے۔ تو میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہوگا کہ ان تینوں صوبوں کے قیام کو فوری طور پر
मुमकिन बनाया जाए और बाकी सूबों के ऊपर जो है एक नेशनल कंसेंसस पैदा किया जाए। देखिए और बाकी जो दुरानी साहब, सिंध जो है जैसे कराची की बात हो रही है कि भाई इतना बढ़ गया है, उसको एक अलग सूबा बना दो, लेकिन उसके ऊपर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो होने नहीं देगी, उस पे कोई वो नहीं हो सकता। बलूचिस्तान की जो क़यादत है, अब्दुल मालिक साहब जो हैं, जो एक मौसर आवाज़ हैं वहाँ की, वो कह रहे हैं कि भाई ये सूबों का सिलसिला जो है इसको छोड़ो, गवर्नर्स के जो मसाइल हैं उनको पहले जो है वो एड्रेस किया जाए। अब ये सिर्फ एक सूबे को आप अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो क्या वो एक सियासी तौर पे मुमकिन हो पाएगा? देखें जी, एक सूबा, दो सूबे किसी की जागीर है। पीपल्स पार्टी पटे में लिखवा के आएगी सिंध का सूबा, अगर फॉर्म 47 निकाल दें तो इनकी 4 सीटें इस वक्त नहीं। ये क्या बातें करते हैं पंजाब वाले जी, हमारे पंजाब को तकसीम, तुम्हारा नहीं मेरा, तुम्हारे से ज्यादा पंजाब है, आपका भी पंजाब है। ये कोई इन्हें पटे में मिला था, ये कोई अंग्रेजों की छोड़ी हुई जागीर है जिसको जो इनको वो दे गए हुए, और ये उसके ऊपर जो है काबज होके बैठ गए, या कोई इनका कब्जा किया हुआ प्लाट है जिसकी इंच इंच की ये फावस करेंगे। छोड़े यार, इनकी क्या औकात है और इनकी क्या हैसियत है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के लाइनें लगा के नए सूबे बनाएं। ना इंडिया में ऐसा हुआ है, ना पाकिस्तान में होना चाहिए। इंडिया में 56 के अंदर 5 नए सूबे बने, 60 के अंदर फिर 5 बने, 70 में 3 बने। मतलब ये है कि ये सूबों का एक इंक्रीमेंटल इफेक्ट होता है, और उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं, जितने सूबे नए बने हैं, उनकी आप जीडीपी देख लें, उनकी आप गवर्नेंस के लेवल्स देख लें, उनकी बाकी चीजें देख लें। मैं सिर्फ ये भी नहीं समझता कि पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस। अच्छा, इसमें अब एक सवाल है मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि बात वसाइल की होती है कि जी वसाइल नहीं है, आप ये कर रहे हैं कि सूबों से पैसे लेके वफाक को दे रहे हैं बजाय इसके कि वफाक सूबों को दे। तो आप मज़ीद जब सूबे बना देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी, बजाय इसके कि आप सूबे बनाएं, अब बल्दियाती निज़ाम जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करें? देखें, अच्छा, मैंने 2008 में नए सूबों की तहरीक शुरू की थी। 2009 में मैंने 18वीं तरमीम की मुखालफत की थी अकेले पार्लियामेंटेरियन, और 2012 में मैंने यूनानिमस रेजोल्यूशन करवाया था पंजाब से 2 नए सूबे। अब मैं इसकी आपको क्लियर कर दूं, नए सूबे जो होते हैं उनसे एक्सपेंस बढ़ने की बात करने से ज्यादा नाइव, मैं नाइव का लफ्ज यूज करूंगा, मैं पूरा हमाकत का नहीं करता, चले कोई बात हो नहीं सकती। आपने जब कोई स्टेटमेंट देनी होती है, आपने दुनिया के जो निजाम चल रहे होते हैं उनको देखना था। जितना पॉपुलेशन वेट बढ़ता है और जितनी बड़ी सूबे की पॉपुलेशन होती है, उसका पर कैपिटा गवर्नेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्योंकि आप इस वक्त पंजाब में आप देख लें कि एजुकेशन के आपने 6 सेक्रेटरी बनाए हुए, 6 वजीर छोड़े हुए हैं। अगर बहावलपुर सूबा बनेगा तो उसके अंदर टोटल 7 वजीर होंगे, और सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा 12 होंगे। इधर कोई पता नहीं 70 सेक्रेटरी है। ये तो इन्होंने अपनी एक जागीर को लूटने के लिए अपना ही निजाम खड़ा किया हुआ। इस वक्त आप आके साइज देखें गवर्नेंस का जो आप पंजाब में कर रहे हैं, जो बाकी सूबों में कर रहे हैं, और पर कैपिटा कॉस्ट देखें क्या उठा रहे हैं। आपकी डेवलपमेंटल कहाँ है? 20% भी नहीं, मैं कहीं 18% है, कहीं 12% है डेवलपमेंट बजट। बाकी सारे का सारा जो है वो नॉन डेवलपमेंटल बजट है। मैं एग्जैक्ट फिगर्स निकाल के आपको दे दूंगा, आप खुद निकाल लें। तो ये जो सारे कहना है कि जी सूबा छोटा होगा तो जी खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं, आपका जो बड़ा सूबा है उसका बहुत बड़ा खर्चा है, जो कि आप उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट को आप डाल, और फिर मैनेजमेंट होती भी अच्छी नहीं है। अब रिसोर्सिस पे आ जाए आप, रिसोर्सिस जो है इन्होंने 57% एनएफसी अवार्ड का एलोकेट किया हुआ है सूबों को, ये मरकज देता है ना, और वो जाता किधर है? वो चीफ मिनिस्टर के पास बोरियों में भर के पहुंच जाता है।
جس کا 8-9 سے لے کے آج تک کا کوئی حساب کبھی کسی اسمبلی میں نہیں آیا نہیں کہ آیا. ٹھیک ہے, اچھا اب میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے, آخری سوال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اسٹرکچرل چینجز آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے؟ جی میرا تو چھوٹا سا ایک موقف ہے کہ صورتحال تو پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے جو ہے گمبھیر ترین چلی آ رہا ہے. اس وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو تبدیلیاں بہتریاں ہو سکتی ہیں انہیں فوری طور پہ کر دیا جائے, فوری طور پہ بلدیاتی اداروں کا نظام جو ہے پروٹیکٹ کر کے انیکٹ کر دیا جائے, جن صوبوں کی اسمبلیوں نے اپروول دی ہوئی ہے ان کو فوری طور پہ بنا دیا جائے, مزید صوبوں کی جہاں جہاں سے ڈیمانڈ آئے ان کو اسمبلیوں میں پیش کرے اور کرتے جائے. میں دیکھتا ہوں یہ بندر نما جو ہمارے حکمران ہیں اور جو 54 سال سے جو ہے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ کیا کر لیں گے عوام کا؟ کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی, ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے مختصر سے ایک مشہور بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کل جماعت اسلامی نے شاہراہیں بند کرنے کی جو کال دی ہوئی ہے. ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ اب روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہیں, اور وہ تبدیل اضافے کی صورت میں ہی ہو رہی ہیں, اور ایک ہیجان جو عوام میں پہلے سے موجود تھا اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ تمام دیگر اشیاء پر پڑتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہے. اب جماعت اسلامی نے 7 جولائی یعنی کل ملک کی تمام شاہراہیں جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے, اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ حکومت سے لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی اسی طرح ایک مذاکراتی عمل میں داخل ہو کر ایسی سچویشن اختیار کرتا ہے کہ جو بجلی کے احتجاج کے موقع پر ہوئی تھی جب اس وقت قیمتوں کے حوالے سے احتجاج کیا گیا تھا, یا یہاں پر واقعی کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گی یا کوئی گنجائش جو ہے وہ نکلے گی. اصل اعتراض جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی پر ہے, جس پر آج ایک مرتبہ پھر ₹1.45 کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس صورتحال پر کریں گے بات, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب. لیاقت بلوچ صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے حوالے سے احتجاج کی جو کال دی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. گزارش یہ ہے کہ سیاسی جمہوری بنیادوں پر یہ عوام کا بھی اور پارٹیز کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں, جو عوام کے جذبات ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کی ترجمانی کریں. اسی لیے 7 اگست کو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کال دی ہے کہ ملک گیر بنیادوں پر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر لوگ نکلیں, شاہراہوں پہ چوراہوں پہ بیٹھیں اور حکومت پر دباؤ آئے کہ بھی یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اب ناقابل برداشت ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بھی عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہو وہ تو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھی جو اصل قیمت ہے اس پر کم و بیش ₹125 کے لگ بھگ لیوی ہے, جی ایس ٹی ہے, ٹیکسز ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں کہ ملا جلا کے وہ ₹125 اضافی وصول کیے جاتے ہیں. اگر حکومت اس میں عوام کو ریلیف دے تو اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا. دوسری بات جیسے آپ نے کہی کہ ہم نے احتجاج کیا, دھرنا کیا, اس پہ مذاکرات ہوئے, ایک معاہدہ ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ بھی یہ جو آئی پی پیز کے ایشو کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ لوگوں کے ساتھ کیا فراڈ کیا جا رہا ہے, لوگوں کے جیبوں پر کس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور عوامی خزانے کو کس طرح لٹایا جا رہا ہے. اس ڈرنے کی صورت میں آئی پی پیز کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا اور کئی چیزیں جو ہیں کہ زیر بحث آئیں اور حکومت کو بھی ان چیزوں کی اصلاح کی طرف آگے بڑھنا پڑا. لیکن وہ مکمل تو ابھی نہیں ہوا, لیکن ہم نے بھی اس ایشو کو چھوڑا نہیں ہے, بات اس پہ کرتے ہیں, حسب ضرورت اس پر بھی احتجاج ہوگا. لیکن اچھا لیاقت بلوچ صاحب, سوال یہ ہے
کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان پر جو اس وقت ٹیکسز کی شرح ہے وہ کوئی 40% کے لگ بھگ ہے، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ کون سی پائپ لائن ہے جو اسی دن وہ تیل جو ہے وہ یہاں پر بھجوا دیتی ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر وہ کون سی پائپ لائن ہے کہ جس کے ذریعے تیل آتا ہے کہ قیمتوں میں کمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ حکومت سے یہ سوال بھی پوچھیں گے یا بات کریں گے کہ بھائی بڑھتی ہے تو ایک دم بڑھا دیتے ہو، کم ہوتی ہے تو کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا؟ دیکھیں، آپ نے جو دونوں نکات پیش کیے ہیں اس میں بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حکمران جو ہیں کہ وہ ایک ناجائز فتح پوری انہیں چسکا لگ چکا ہے، چاٹ لگ چکی ہے، یعنی معاشی پہیے کو چلنے نہیں دیتے، معاشی ایکٹیویٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تجارت، زراعت اور صنعت کے معاملات پر اس قدر پیداواری لاگت بڑھا دی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے اہداف اور اپنے محصولات نہیں ملیں گے، اسی لیے وہ ایسی چیزوں جیسے بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے اور تیل ہے، اس پر ناجائز ٹیکسز اور ناجائز حکومتی جو لیویز ہیں ان کو عائد کر کے وہ ایک بتا پوری کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اگر عالمی منڈی میں قیمت کم ہو جائے تو اس کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہوتا، عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو کئی گنا بڑھا کر عوام پر اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہی حکومت کا، پالیسی سازوں کا اور قومی خزانے کے لیے ناجائز بنیادوں پر وسائل سمیٹنے والوں کی ایک سنگین غلطی ہے، قومی جرم ہے، جس کی وجہ سے معیشت بیٹھ رہی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ نہیں لیاقت بلوچ صاحب، سوال میرا یہ ہے آپ سے، کرائمز بڑھتے ہیں۔ نہیں لیاقت بلوچ صاحب، سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ سیاسی معاملات کے اوپر تو بات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، عوام جو ہیں ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے عوام ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ایک خیراتی ملک بنا دیا گیا، حکمران اب کشکول اٹھا کے ساری دنیا میں گھومتے ہیں، ملک کے اندر جو 48% آبادی غربت سے نیچے کی سطح پر جا گئی ہے اس کے لیے خیراتی ادارے جو ہیں وہ دنیا بھر سے پیسہ جمع کرتے ہیں، سکول وہ کھول رہے ہیں، کھانا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال کیسے بدلے گی؟ مسئلہ یہی تو میں بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی حکمرانوں نے اپنی ترجیحات نہیں بدلی کہ خود انحصاری ہو، خودداری ہو، اپنی قوم پر اعتماد ہو، اپنے وسائل پر اعتماد ہو اور ایک ہمت اور جرأت کر کے انقلابی اقدام کے ساتھ اس راستے کو اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم دنیا کے سامنے کشکول نہ پھیلائیں بلکہ اپنی بنیاد پر ہی اپنی معیشت کو اپنے قدموں پہ کھڑا کریں۔ لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے، کردار چاہیے، نظریے کی طاقت چاہیے، اپنے آپ پر اعتماد چاہیے، امانت اور دیانت چاہیے۔ لیکن حکمران اور پالیسی ساز جو ہیں کہ ان صلاحیتوں سے عاری ہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا میں ملک و ملت کی تذلیل ہوتی ہے، کشکول پھیلایا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ حکمران طبقہ جو ہے انہوں نے اس نظام کو بھی برباد کیا ہے اور عوام کی زندگی کو بھی مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی پاکستان کی بات ہے، ہم عالمی سطح پر بھی، عالم اسلام کے مسائل پر بھی، قومی سطح پر بھی جو ایشوز ہیں، آئینی مسائل ہیں، اس پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو عوامی مسائل ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور ایک پراپر اس کو ایڈریس کرتے ہیں، عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اچھا یہ انشاءاللہ لیاقت بلوچ جو صاحب، ہے پوری قوم نکلے گی اور سڑکوں پر آئے گی اور اپنے موقف کو پیش کرے گی۔ لیکن لیاقت بلوچ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ کل کا جو احتجاج ہے، جو آپ یہ سڑکیں بند کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر پائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ صرف ایک روزہ دباؤ کی حکمت عملی ہوگی یا یہ کہ آپ عوام سے کی جو صورتحال ہے اس کو لے کر حکومت سے کچھ لے کر اٹھیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بھی ایک تو ظاہر ہے
پولیٹیکل پارٹی کا حق یہ ہے کہ وہ احتجاج کرے اور جو عوام کے جذبات ہیں ان کو قومی سطح پر اجاگر کرے اور حکمرانوں کے کان بھی کھینچے اور ان کے دروازہ بھی کھٹکھٹائے کہ بھی ان چیزوں کو سنیں۔ باقی جو کل کا احتجاج ہے، پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کل کے احتجاج کے مرحلے پر بھی آئندہ کے مراحل کا بھی اعلان کریں گے، اور یہ کوئی جنگ و جدل تو نہیں ہوتا، یہ تو عوامی مسائل ہیں، اس پر آواز اٹھانا اور اس کے لیے ایک ماحول کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کے جذبات کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یہ جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور یہ قومی فرض ہے ہمارا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا امید ہے کہ اس احتجاج کے نتیجے میں حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ پڑے گا اور وہ اس دباؤ کو محسوس کریں گے، اور آپ کیا امید کرتے ہیں کہ لوگ یقیناً تنگ ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ اضافے کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں نکل پائیں گے کہ ایک مؤثر پیغام جو ہے وہ حکومت کو جا سکے؟ دیکھیں 7 تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بھی خواتین بھی سڑکوں پر نکلی ہیں، انہوں نے بھی ایک پورے ملک میں ماحول بنایا ہے۔ یوتھ جو ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل ریلیز نکالی ہیں، اس سے بھی عوامی سطح پر ایک پیغام پہنچا ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بلبلا رہے ہیں، تاجر بھی، ٹرانسپورٹر بھی، اب دیکھیں ٹرانسپورٹرز نے تو 8 تاریخ سے پھر غیر مہینہ مدت کے لیے ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے، احتجاج ہے، وہ بالکل ایک جائز بنیاد پر ہے، لیاقت وہ بلوچ حقیقی بنیاد پر ہے، اور حکومت کو پالیسی سازوں کو اس پر کان دھرنے ہوں گے۔ وہ نہیں دھر رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر عوام اور راستہ بھی اختیار کریں گے۔ نہیں لیاقت بلوچ صاحب، یہ جو باقی ہے نا، ان کے آپ احتجاج پر نہ جائیے گا، یہ مفادات کے حصول کے لیے پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں۔ پہلے پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے بھی کرنا تھا، ان کا معاملہ بھی سیٹ ہو گیا، وہ بھی دوڑ گئے۔ ان کا جو مطالبہ ہے حکومت کوئی تھوڑا سا مان لے گی، تھوڑا سا لالی پاپ دے دے گی، یہ بھی ہٹ جائیں گے۔ اصل مسئلہ تو غریب عوام کا ہے نا، وہ کدھر جائیں گے؟ لیکن غریب عوام کی تو ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ لیوی کم کرو، ٹیکسز ہٹاؤ، اپنی ناجائز بدعخوری ہٹاؤ، تو یہ عوام کے لیے ہے کہ پیٹرول کی، تیل کی، ڈیزل کی، بجلی کی اور گیس کی قیمتیں کم ہوں گی تو عوام کو فائدہ ہوگا اور اس سے معاشی پہیہ چلے گا، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو روزگار بھی ملے گا، اور والدین جو ہیں کہ اپنی اولادوں کے بارے میں جو پریشان ہیں انہیں اس کا تحفظ بھی اور سکون بھی ملے گا۔ سکون بھی ملے گا۔ اس لیے یہ براہ میرے راست پروگرام کا عوام وقت کے ختم ہو فائدے رہا کے لیے ہے جی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب۔ ناظرین، یہ تھے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔